اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال ہوا ہے کہ لونگ کے فوائد کے بارے میں بتایا جائے۔ اکثر اس حوالے سے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ لوگ سرچ کرتے ہیں کہ لونگ جو ہے اس کے فوائد، اور اس پہ ویڈیو بھی بہت زیادہ موجود ہیں، بہت سارے اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں، اور یقیناً اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی لازمی ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے دنیا میں، کوئی بھی ایسی شے جو کھائی جائے تو اس کے فائدے اور نقصان دونوں ہوتے ہیں، معتدل چیز نہیں ہوتی، اس کے بالآخر کچھ نہ کچھ اثرات جسم پہ پیدا ہوتے ہیں۔ لونگ ہمارے بر صغیر میں مصالحے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے کھانے پینے میں جہاں دار چینی پڑتی ہے، جہاں الائچی پڑتی ہے، وہاں تیز پتہ بھی اور یہ لونگ جو ہے اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن حکماء کرام اس کو ایک اور اینگل سے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، جنسی امراض کے حوالے سے اس کا استعمال، اور پٹھوں کی کمزوری، جو مسلز ہیں، مسکولر سسٹم جو ہمارا یہ کمزور ہو، اس کے مضبوطی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ جو ہے یہ دوسرے ممالک میں بھی استعمال ہوتا ہے، مختلف شکلوں میں۔ ہمارا ایران، چین، ان ممالک میں بھی جنسی امراض کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حکماء کرام جو قدیم حکماء کرام ہیں، ان کا ایک اپنا زاویہ نظر ہے، دیکھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، ان کی اپنی ایک تھیوری ہے۔ حکماء کرام نے ایک مثال دی ہے اس کی، جیسے ہمارا دماغ ہے، اور اس کی تشبیہ جو ہے وہ اخروٹ سے دی جاتی ہے۔ جیسے اخروٹ کو اگر آپ کھولیں تو اندر سے اس کا جو مغز نکلتا ہے، اس کی اور دماغ کی شکل دیکھیں تو یہ ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح جو سونف ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں تو جیسے انسانی آنکھ ہے، اسی طرح یہ اس کی شکل ہے۔ تو حکماء کرام نے اخروٹ کو دماغ و اعصاب کی مضبوطی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور کہا ہے، ان کے مشاہدات، تجربات اس پہ ہیں کہ اس کو دماغ کی مضبوطی کے لیے، دماغ میں کمزوری جو ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی کمی میں بہتری کے لیے اخروٹ کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، کروایا گیا ہے۔ اسی طرح سونف جو ہے اس کو دماغ و اعصاب کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، نظر کی کمزوری کے لیے، آنکھوں کی بیماریوں میں۔ تو لونگ جو ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انسانی جو عضو ہے اس کے ساتھ اس کی شکل جو ہے ملتی جلتی ہے۔ قضیب کی شکل جو ہے اور اس کی شکل جو ہے یہ ملتی جلتی ہے۔ تو اس وقت کے حکماء کرام نے اس کو ذوف باء کے لیے استعمال کیا، اور اس کے نتائج آئے۔ لیکن صرف جنسی امراض کے لیے نہیں، بلکہ بہت سارے جسمانی امراض جو ہیں اس میں یہ مفید ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں اس کا تیل بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے کعبہ جات بھی استعمال ہوتے ہیں، فوری اثر کے لیے اس کا صفوف بنایا جاتا ہے، اور اس کی معجونیں موجود ہیں۔ تو اس کا جو مزاج ہے وہ خشک گرم مزاج ہے۔ خشک گرم مزاج میں یہ جو ہے ایک خاصے کی چیز ہے، اکثیر چیز ہے۔ یہ کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو یوں اگر آسان زبان میں اس پہ بات کریں تو ہر بندے کے لیے یہ مفید نہیں ہے۔ جو گرم مزاج لوگ ہیں، جن کا گرم خشک مزاج ہے یا خشک گرم مزاج ہے، ان کے لیے یہ نقصان ہے اس کا استعمال، بے دریغ اس کا استعمال نقصان ہے ان کے لیے۔ ہاں، وہ لوگ جو تر سرد مزاج کے ہیں، سرد خشک مزاج کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مفید ہے، ان کے لیے یہ اکثیر ہے۔ اس کا صفوف بھی، اس کا مفرد استعمال بھی، یہ اس کے مرکبات بھی
اور اس کے قوا جات بھی اس بندے کے لیے مفید ہے. جیسے کہ آج کا جریان ہے جو حقیقی جریان ہو، شوگر ہے حقیقی شوگر ہو، اس میں یہ اکیلا جو لونگ ہے اس کا صفوف اگر استعمال کیا جائے تو ساری دوائیاں جو ہے ایک طرف، اور یہ لونگ جو ہے یہ زیادہ کام کرتا ہے. اعصابی کمزوری کے لیے بہترین چیز ہے یہ. اگر آپ بچے ہیں اور بچے سردی لگتی ہے ان کو، موسم یکدم تبدیل ہوا یا ویسے سردیوں کا موسم ہے، نزلہ زکام ہو گیا، تو آپ صرف 2 سے 3 لونگ لیں، ایک کپ پانی میں اس کو ابالیں، اس کا قہوہ بنائیں، شہد ڈالیں، بچے کو پلا دیں. ناک بہتی ہو وہ خشک ہو جاتی ہے، زکام اس کا ختم ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے. اس طرح سردی جو لگتی ہے، بلغم بے تحاشا بلغم بچے کو آتی ہو، بلغمی کھانسی ہو، اچھا بلغمی کہہ آتی ہو بچوں کو یا بڑوں کو، اچھا زکام جو ہے یہ ناک بہتی ہو بچوں کی یا بڑوں کی، سفید رنگ کی بلغم جو کثرت سے آتی ہو، اس کے لیے اس کا قہوہ کمال ہے، اس کا صفوف اکثیر ہے، اس کا استعمال کیا جائے. اچھا حیضے میں جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کا صفوف یا اس کا قہوہ استعمال کیا جائے تو فوری یہ قوت بحال کرتا ہے. اچھا ضعف قلب، دل کی کمزوری میں اس کا استعمال بھی کام آتا ہے، یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جریان کا میں نے کہہ دیا، ضعف باء کی بھی بات ہو چکی ہے، شوگر جو حقیقی ہے اس کی بھی بات ہو چکی ہے، درد سر جو ہے اعصابی اس میں بھی یہ کمال ہے. اچھا دانتوں کے امراض میں بھی یہ کام کرتا ہے جی، دانتوں کے امراض میں، مسوڑوں کے امراض میں اس کا صفوف اور اس کا تیل جو ہے، دانت درد کے میں جب آپ اس کا تیل کے 2 قطرے ڈالتے ہیں تو درد فوری دور ہو جاتا ہے. یہ تو عام لوگ دیہاتوں میں پرانے لوگ قدیم لوگ کرتے ہیں، تو جو قدیم لوگ کرتے تھے اگر آپ بھی کریں تو آپ کو بھی وہی فوائد ہوں گے، مل جائیں گے. اس کا تیل جو ہے اس کو آپ فالج کے مریض کو آپ اس کا تیل کی مالش آپ کریں، اس کا مساج کریں تو فوری فائدہ ہوتا ہے. کچھ دردیں ایسی ہیں، اعصابی دردیں جس کو ہم کہہ لیں، اس میں اس کا استعمال بڑا کمال ہے. اچھا تیلا جات میں بھی اس کا تیل استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی یہ فوائد اس کے ہیں. کھانوں میں جو غذائیں ہیں جیسے سبزی ہیں اس میں اور جو مسالے ہیں اس میں جب ڈالا جاتا ہے تو یہ جو جس نے بھی یہ مسالے ترتیب دی ہیں، یہ کسی سیاڑے بندے نے، سیاڑا حکیم، اس کے پیچھے لازمی ہوگا کہ لونگ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اگر آپ سبزی یا چاول ہے تو اس کی جو سردی ہے، خشکی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یہ اگر یہ لونگ اس میں ہو مسالے میں تو اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور جسم کے لیے مفید ہے. گوشت جو ہے ہم بیف کھاتے ہیں تو اس سے جو ریا پیدا ہوتی ہے، اگر اس میں یہ مسالے میں یہ لونگ ہو تو اس کی جو ریا ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے، بادی پان اس کا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. اس کا استعمال کرنا چاہیے لیکن برائے طبیب کی رائے سے آپ اس کو استعمال کریں. یہاں جو ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی افادیت سے آگاہ ہوں، کہ آپ کو علم ہو کہ یہ بہرحال صرف یہ نہیں کہ لونگ گرم ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ یہ گرم ہے تو اس کا استعمال لازمی کرنا ہے. اور جن امراض میں نے بتایا ہے یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، سالوں کا مشاہدہ. سامنے بیٹھا ہو بندہ، ناک بہتی ہو، اس کا قہوہ پلا دے لونگ کا، فوراً ناک بند ہو جاتی ہے. بڑی بڑی میڈیسن جو آپ استعمال کرتے ہیں ہزاروں روپے کی، وہ ایک طرف اور اس کا قہوہ ایک طرف. تو صرف گرم کہہ کے ہم اس کو ممنوع کر دیتے ہیں کہ لونگ جی گرم ہے تو اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. نہیں، ہمیں جہاں حرارت کی ضرورت، تری کی ضرورت ہے، وہاں حرارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خشکی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کوئی بھی چیز جو ہے اس کے جو اثرات ہیں جسم پہ 2 طرح کے ہوتے ہیں انسانی جسم پہ، وہ بالخاصہ ہوتے ہیں یا بالمزاج ہوتے ہیں. تو بالمزاج یہ خشک گرم ہے، اعصابی امراض کے لیے یہ اکثیر ہے. اور بالخاصہ یہ جہاں میں دانتوں کا کہا
یہ بالخاصہ وہاں کام کرتا ہے، دردوں میں مساج کے طور پر جب استعمال کرتے ہیں، تلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو بالخاصہ یہ کام کرتا ہے. بڑی کام کی چیز ہے، آپ اس کو استعمال کریں. اس کا استعمال کرنا چاہیے، بے دریغ اس کا استعمال نقصان دہ ہے. اس کا استعمال آپ ایسے کریں کہ اپنے طبیب سے اس کے معلومات لیں اور آپ کے مزاج کے مطابق اگر ہو تو اس کو لازمی استعمال کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.